بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم پڑھیں گے ساتواں سبق۔ اس کو تھوڑا سا اب ٹھیک ہے۔ آسان نحو حصہ اول کا ساتواں سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، آخری حرف کے اعتبار سے، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، ٹھیک ہے؟ اب معرب کی بات کر رہے ہیں۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتا رہتا ہو، ٹھیک ہے؟ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں تھوڑا تفصیل کے ساتھ کہ ساتویں سبق میں کیا ہے، معرب اور مبنی کی بات ہو رہی ہے۔ حرف کے آخر میں جو بھی تبدیلی ہے اس کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف پر، جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتا رہتا ہو، یعنی اس کے آخری حرف پر جو بھی حرکت ہے وہ تب بدلے گی جب اس کا عامل بدلے گا۔ اب عامل کیا ہے وہ نیچے بتا رہے ہیں۔ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے، یعنی معرب کے آخر میں جب بھی تبدیلی ہوگی وہ اس کے عامل کے بدلنے سے ہوگی۔ اعراب وہ تبدیلی ہے جو معرب کے آخری حرف میں ہوتی ہے، یعنی معرب کے آخری حرف میں جو بھی تبدیلی ہوگی اسے اعراب کہیں گے۔ سب سے پہلے معرب وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف میں تبدیلی ہوگی عامل کے بدلنے سے۔ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے، اور اعراب وہ ہے جو تبدیلی معرب کے آخری حرف پر ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ تو تینوں چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی آپ کو۔ محل اعراب معرب کا آخری حرف ہے، یعنی اعراب کی جگہ، اعراب کا محل یعنی اس کی جگہ، یعنی جائے اعراب بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اعراب کی جگہ۔ معرب کا آخری حرف ہے، جیسے جاء زید، رأیت زیدن اور مررت بزیدن۔ تو یہاں پر جو ہے جاء زیدن میں زیدن کی دال پر جو یہ دو پیش ہے، یہ اعراب ہے، اس کے آخری حرف پر ہے، اور زیدن لفظ معرب ہے، لفظ زیدن معرب ہے، اور اس کی جو دال ہے یہ اس کا آخری حرف ہے، اور یہ جو حرکت ہے پیش کی یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر عامل ہے لفظ جاء، جاء عامل ہے، زید معرب ہے، اور اس کے آخری حرف پر جو تبدیلی ہو رہی ہے اعراب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی ساری چیزیں۔ اور محل اعراب یعنی معرب کا آخری حرف، یعنی دال جو ہے یہاں پر یہ محل اعراب ہے، یعنی دال پر جو ہے وہ حرکت بدل رہی ہے جو کہ آخری حرف ہے اس لفظ کا، تو یہ محل اعراب ہے۔ یہاں پر یہ دال ہے یہ بھی محل اعراب ہے، یہاں پر جو دال ہے یہ بھی محل اعراب ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر انہوں نے آگے بتایا بھی ہے کہ معرب کا آخری حرف ہے، جیسے جا زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن میں
زید معرب ہے، اور جاء رأیتو اور با حرف جر ہے، حرف جر عامل ہے، اور زید پر رفع نصب اور جر اعراب ہے، اور زید کی دال محل اعراب ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہی چیز انہوں نے بھی بتائی. ٹھیک ہے، جو میں نے بتایا وہی چیز انہوں نے بھی بتائی. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. آگے ہے قاعدہ. قاعدہ اسم معرب کی اسم معرب کے 3 اعراب ہے: رفع، نصب اور جر. اور جس اسم پر رفع ہو اس کو مرفوع، اور جس اسم پر نصب ہو اس کو منصوب، اور جس پر جر ہو اسے مجرور کہتے ہیں. دیکھیے رفع کہتے ہیں، ابھی آپ کیونکہ یہ بنیادی سبق ہے، بالکل شروعات سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو رفع کہتے ہیں پیش کو، رفع کہتے ہیں پیش کو، نصب کہتے ہیں زبر کو، اور زیر کو جر کہتے ہیں. یعنی رفع نصب جر مطلب پیش، زبر اور زیر، یا ضمہ، فتحہ اور کسرہ. پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، زبر کو فتحہ اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس پر رفع ہوگا وہ مرفوع، جس پر نصب ہوگا وہ منصوب، اور جس پر جر ہوگا وہ مجرور کہلائے گا. یہاں تک امید ہے کہ کوئی دقت نہیں ہوگی سمجھنے میں. آگے چلتے ہیں. اب آ گئی بات مبنی کی. مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، ایک حال پر رہتا ہو، عامل کے بدلنے سے اس میں تبدیلی نہ آتی ہو. جیسے جاء ھذا، جاء ھذا، ھذا پہ کوئی فرق نہیں پڑا. رأیت ھذا، یہاں پر بھی ھذا پر کوئی فرق نہیں پڑا. اور مررت بھذا، ھذا پر یہاں بھی کوئی فرق نہیں پڑا. ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے، اس پر عامل تبدیل ہوتے گئے لیکن کوئی حرکت میں تبدیلی نہیں آئی، تو یہ ہو گئے مبنی. یہ شعر یاد کر لیں. یہ شعر یاد کرنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں تو یاد کر لینا چاہیے آپ کو. معرب آ باشد کے گرد بار بار، معرب آ باشد کے گرد بار بار، مبنی آ باشد کے مانند برقرار. مانند نہیں ہے، ماند ہے. یہ ماند، کیونکہ فارسی مجھے بھی نہیں آتی تو میرے خیال میں یوں ہوگا یہ شعر: معرب آ باشد کے گرد بار بار، مبنی آ باشد کے ماند برقرار. یہ ہے، نیچے انہوں نے حاشیہ بھی لکھا ہے ترجمہ: معرب وہ کلمہ ہے جو بار بار گھومے یعنی بدلے، مبنی وہ کلمہ ہے جو ایک حالت پر برقرار رہے. یعنی لفظ ھذا ھاذی نہیں ہوا، نہ ہی اس میں کچھ اور تبدیلی آئی، تو یہ مبنی ہو گیا. اور جب تبدیلی آپ دیکھیں گے لفظوں میں تو وہ معرب ہوگا. یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.